میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے پروگرام آخری آرامگاہ سے آپ کا میزبان سجاد شاہ جی حاضر ہوں۔ پروردگار عالم کا کس قدر لطف و کرم ہے کہ خطیب عشیر و غدیر، خطیب منبر سلونی، خطیب نو کے سنا اور خطیبہ شام کے صدقے اور منبر حسین کے وسیلے سے ہماری ملت کو ایسے نابغہ روزگار علماء و ذاکرین نصیب ہوئے کہ جنہوں نے اپنی گفتار کے زیر و بم سے تبلیغ اسلام کا فریضہ اس خوبصورتی سے ادا کیا کہ جس کے اندر ہر صدائے بغض و عناد خاموشی کے تحت الثری میں غرق ہو گئی، اور منبر حسینی کے وسیلے سے توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت کا درس اذہان عالم میں نقش ہو گیا۔ ان علماء حقہ کے علمی جواہر نے ملت کے شعور کو اس قدر بلند کیا کہ دیگر مذاہب نے بھی اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے باب العلم کے ریزہ چینوں کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا۔ اور بھلا اس قوم کا شعور کیوں نہ بلند ہو کہ جس کے نصاب میں قرآن مجید، نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ جیسی کتابیں موجود ہوں۔ نہ مال و زر نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، نہ مال و زر نہ جاہ و حشم ہمارا ہے، مگر خدا کی عطا ہے قلم ہمارا ہے۔ علم کسی نے کسی کو دیا تھا خیبر میں، وہ دن اور آج کا دن ہے، علم ہمارا ہے۔ آج میں کراچی کے علاقے انچولی میں امام بارگاہ شہدائے کربلا و مسجد خیر العمل میں موجود ہوں۔ یہ ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے عزاداری میں، جہاں کے داخلی مرکزی دروازے پر ہی مولانا عشرت حسین صاحب کی قبر مبارک بھی موجود ہے۔ مولانا عشرت حسین پنجاب سے ہجرت کر کے کراچی منتقل ہوئے اور ایک طویل عرصے تک یہاں پہ جماعت کی امامت کے فرائض انجام دیتے رہے۔ لوگ آج بھی ان کے عمل، ان کے کردار اور ان کے اخلاق کو سراہتے ہیں، اور یہیں پہ ملت تشیع کے ایک چمکتا ہوا ستارہ جناب سید علامہ عرفان حیدر آبدی صاحب کی بھی آخری آرامگاہ ہے۔ تو آئیے ان کی قبر مبارک پہ چلتے ہیں۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جبرائیل اور قمبر پہ کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں۔ جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہا ہو گئیں۔ ناظرین، آج میں امام بارگاہ شہدائے کربلا مسجد خیر العمل انچولی کراچی میں علامہ عرفان حیدر آبدی اور ان کی اہلیہ کی آخری آرامگاہ پر موجود ہوں۔ علامہ عرفان حیدر آبدی کی خطابت کے بارے میں بات کرنا گویا سورج کو چراغ دکھانا ہے۔ حقیقت اسے کہتے ہیں جسے مشیت باقی رکھنے کا عہد کر لے۔ دیوار میں اگر در بنا تھا تو امر رب سے بنا تھا نا، تو اس کو باقی رہنا تھا۔ یہ باقی ہے، یہ باقی رہے گا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد ہوا، اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ بلاؤ حافظان قرآن کو، مجھے بتائیں کہ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کی قبولیت کی دوسری آیت کہاں ہے؟ عزیزان محترم، ابراہیم اور اسماعیل نے بنائی تھی دیوار۔ بہت توجہ، مشیت نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، اے میرے مصطفیٰ بندو،
तुमने हमारे लिए घर बनाया है और दीवार बनाने के बाद तुमने तमन्ना की है कि तुम्हारी खिदमत को कबूलियत की सनद दी जाए। तो अगर हम आयत में जवाब देंगे तो ये बदनीयत और बदनस्ल लोग कभी आयत के माना बदल देंगे, कभी मफहूम बदल देंगे, कभी तफसीर बदल देंगे, कभी तहरीर बदल देंगे। तुमने दीवार की तामीर के मौके पर दुआ की है। अब ये दुआ जो हमने कबूल की है, इसका जवाब भी हम तहरीर में नहीं देंगे, दीवार पर देंगे। आपके अल्फाजों का ज़ख़ीरा, आपकी गरजदार आवाज़, आपकी हाजिर दिमागी, आपकी मोहब्बत अहले बैत, आपकी फसाहत व बलागत, आपके इल्म व हुनर के सभी कायल थे। तेरा छोड़कर कोई जाता नहीं, जो गुलामी का तेरी मजा पा गया, रास जिसको तेरी नौकरी आ गई, जिसका मौला था मैं उसका मौला दी, जब नबी ने कहा दीन कामिल हुआ, मरहबा मुस्तफा रब भी राजी हुआ, वो जो आना थी आयत वही आ गई, इश्क जब तक न हो शेर होता नहीं, मुझ में कब अहलियत थी तेरी मदह की, मेरे मौला में कुर्बान तेरे। अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी 1950 में खैरपुर के मोहल्ला लुकमान में पैदा हुए। आपके वालिद सैयद अमीर हैदर आबदी हैदराबाद की एक मारूफ और मुअज़्ज़ज़ मजहबी शख्सियत थे। अल्लामा इरफान हैदर आबदी ने अपनी इब्तदाई तालीम रहबर स्कूल खैरपुर से हासिल की और नाज हाई स्कूल खैरपुर से मैट्रिक और इंटरमीडिएट किया। फिर आप आला तालीम के लिए कराची आ गए और जामा कराची यूनिवर्सिटी से MA किया। अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी ने अपनी मजहबी तालीम सैयद मौलाना कैसर अब्बास साहब से हासिल की। अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी साहब एक मारूफ इस्लामिक स्कॉलर, आलिम दीन, अवामी ख़तीब और इंतहाई अच्छे शायर भी थे। आपकी मजालिस में लोग लाखों हज़ारों की तादाद में शरीक हुआ करते थे। आप काफ़ी अरसे तक पाकिस्तान टेलीविज़न से लाइव दीनी प्रोग्राम करते रहे और कुछ साल आपने पाकिस्तान टेलीविज़न से मजलिस शाम गरीबा से भी खिताब किया। तमाम रात इबादत में गुजरी, सुबह आशूर कुर्बानियों का दिन, कभी ज़ुहैर का लाशा लाए, कभी बुरैर का लाशा लाए, कभी सईद का लाशा लाए, कभी हुर का लाशा लाए, कभी बचपन के साथी हबीब का लाशा लाए। फिर आइज़ा की बारी आई, शरीयत बच रही है। आपने नश्तर पार्क में मुनक़्क़िद होने वाली मरकज़ी मजालिस जो पाक मुहर्रम एसोसिएशन के तहत मुनक़्क़िद की जाती हैं, वहाँ से भी अशरा पढ़ने का एजाज़ हासिल किया। आपने बरे सग़ीर समेत दुनिया भर में अपनी खिताबत का लोहा मनवाया। आप बरे सग़ीर और पाकिस्तान के उन चंद उलमा में से हैं जिन्हें खाने काबा के अंदर की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। अल्लामा सैयद इरफान हैदर आबदी साहब को सुनने वालों की तादाद हज़ारों लाखों में थी और बरादरान अहले सुन्नत भी बहुत बड़ी तादाद में आपकी मजालिस और लेक्चर्स में शरीक हुआ करते थे। अल्लामा साहब कुछ अरसे तक पाकिस्तान इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के मेंबर भी रहे। जब तकफ़ीरियों ने एक दफ़ा ये मसला उठाया कि जुलूस और मजालिस को चार दीवारी के अंदर महदूद कर दिया जाए, तो ये इरफान हैदर आबदी साहब की ही शख्सियत थी जिन्होंने इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ऐसे दलाइल पेश किए कुरान से कि साबित किया कि शरीयत मोहम्मदी वही है जो शरीयत नूह थी। पाकिस्तान की साबिक़ मरहूम वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब की बहुत मोतक़द थी, आपका बहुत एहतराम किया करती थी। अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब सिर्फ अहले तशय्यो में नहीं, अहले तसन्नुन में भी बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते थे। आपके तमाम मसालिक के लोगों से दोस्ताना ताल्लुक़ात थे। मौलाना कौसर नियाज़ी साहब और मोहसिन नकवी शहीद साहब आपके गहरे दोस्तों में शुमार होते थे।
علامہ صاحب کے ایک بھائی مولانا سید فرقان الرابدی بھی معروف عالم دین ہیں۔ علامہ صاحب کی ہمشیرہ کی شادی انجمن تنظیم الحسینی کے معروف نوحہ خواں سید ناصر حسین زیدی صاحب سے ہوئی تھی، جو حال ہی میں رضا الہی سے انتقال کر گئے۔ علامہ عرفان الرابدی صاحب کے فرزند جناب مولانا محمد علی عابدی بھی ایک معروف عالم دین ہیں، خطیب آل محمد، امین روح انقلاب، خطیب شام غریبہ، نقیب ابو طالب۔ آپ کی محبت اہل بیت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے اپنے گھر کا جو نام رکھا تھا وہ بھی شیب ابی طالب تھا۔ آپ ایک بہترین شاعر بھی تھے۔ آپ نے متعدد نوحے لکھے، جن میں سے علی مولا علی مولا اور ہائے صغرا بتا میں کیا لکھوں بہت مقبول ہیں۔ مشہور و معروف بین الاقوامی شہرت کے نوحہ خواں سید ندیم رضا سرور صاحب علامہ عرفان حیدر عابدی کو اپنا رول ماڈل قرار دیتے تھے۔ 22 جنوری 1998 کو علامہ صاحب اپنی اہلیہ محترمہ سیدہ خاتون کے ہمراہ خیرپور سے کراچی واپس آ رہے تھے کہ سپر ہائی وے پر کراچی سے کچھ دور آپ کی گاڑی کو ایک حادثہ پیش آیا۔ علامہ صاحب کو آغا خان ہسپتال منتقل کیا گیا، مگر کچھ دیر بعد ہی وہ بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملے۔ غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، دل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں قرآن بھی پاک علی بھی پاک، قرآن بھی ہادی علی بھی ہادی، قرآن بھی رحمت علی بھی رحمت، قرآن بھی معصوم علی بھی معصوم، قرآن بھی قلب پیغمبر پر نور کی طرح بطور معجزہ نازل ہوا۔ علی بھی اللہ کے گھر میں نبی کے سینے پہ جو نازل ہو اسے قرآن کہتے ہیں، اللہ کے گھر میں جو نازل ہو اسے علی کہتے ہیں۔ ایسے نہیں بیٹا، پھر تمہارا مل کر سارا مجمع دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری حاضر ہے مولا سلامت رکھے یا علی مدد کہنے والوں کو سلام دینے والوں۔ علامہ سید عرفان حیدر عابدی صاحب دوران مجلس نعرہ حیدری لگانے والوں کو جواب میں دعا کے طور پہ یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ مولا سلامت رکھیں یا علی مدد کہنے والوں کو۔ امام بارگاہ شہدائے کربلا علامہ عرفان حیدر عابدی اور ان کی اہلیہ کی آخری آرام گاہ قرار پائی۔ علامہ صاحب کے انتقال پر شاعر اہل بیت محشر لکھنوی صاحب نے آپ کی نیابت کرتے ہوئے نذرانہ عقیدت پیش کیا، جس میں وہ کہتے ہیں: اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا، یہ لاکھ فضا بدلے بدل جائے زمانہ، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا، جب چرخ پہ آ جائے نظر ماہ محرم، لہرائے عزا خانوں پہ عباس کا پرچم، جب مجلس و ماتم کے لیے فرش بچھانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا۔ تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں زندہ نہیں ہوں، میں ذاکر شبیر ہوں، میں مردہ نہیں ہوں، ذکر شہداء کر کے میرا سوگ منانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا۔ مل جائیں کہیں جو میرے بھائی ذیشان و فرقان، حقدار محبت ہیں میرے ناصر و ریحان، بیٹا کہیں مل جائے تو سینے سے لگانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا۔ کرنا ہے تمہیں اپنے عقیدوں کی حفاظت، نوحوں کی سلاموں کی قصیدوں کی حفاظت، ہر حال میں ہے فرش عزا تم کو بچانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا۔ محشر میں ہمیشہ کے لیے زیر زمیں ہوں، لکھ دو میرے دروازے پر میں گھر میں نہیں ہوں، بس گھر میں میرے نام کی ایک شمع جلانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا، اے اہل عزا دیکھو مجھے بھول نہ جانا۔ اس کے ساتھ ہی قائم ٹی وی کینیڈا سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ گھڑی آ گئی میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو،
جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جبرائیل اور قمبر